اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کروں گا جو میرا ایک ہمیشہ ایک ٹپیکل جملہ ہوتا ہے بطور آخری مہمان اور آخری مقرر، کہ آخری مقرر کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پھر کہنے کو کچھ رہا نہیں ہوتا، کیونکہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں، وہ پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو میں نے صرف باتوں کو انکیپسولیٹ کر کے اور کچھ اپنے دو چار خیالات ان میں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا تحمل اور کریں گے۔ آپ لوگ خاصی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بولنے سے زیادہ مشکل کام سننا ہوتا ہے۔ تو I'm sure کہ آپ لوگ، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا، کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا۔ مزمل اسلم صاحب، ان کے بعد سیکرٹری ٹورزم، اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے سب آپ کے ساتھ تقریباً باتیں جو ہوئی ہیں وہ چائنا پاکستان کے تعلقات اور اس کے اندر جو مختلف ان کی ڈائمینشنز ہیں، چاہے وہ اکنامک ہیں، چاہے وہ ٹریڈ ریلیٹڈ ہیں، ان پر بات ہوئی ہے۔ میں سب سے پہلے تو سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے انعقاد کے لیے امجد عزیز ملک صاحب انتہائی تعریف کے he deserves to be praised in the most میں کیا کہوں آپ کو، بہت ہی زیادہ اچھے بہترین الفاظ میں ان کو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ اس طرح کی گیدرنگز کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے آپس کے انٹریکشن کے لیے ضروری ہے بلکہ نیشنل لیول پر بھی، چونکہ ہم ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جن کی قومی طور پر، قومی سطح پر اہمیت ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ایفرٹس یقیناً مبارکباد کی اور تحسین کی مستحق ہیں۔ تو امجد صاحب، ونس اگین آپ کی محفل میں ہمیشہ پہلے بھی آتا رہا ہوں اور ہمیشہ یہی کلمات ادا کیے ہیں۔ ونس اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اللہ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ ایسے جاری رکھیں۔ جہاں تک اس موضوع پہ سی پیک پہ بات کرنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، ایک چائنیز کہاوت ہے، یا جس کو آپ محاورہ کہہ سکتے ہیں، پروورب ہے کہ آپ کا ہمسایہ، قریبی ہمسایہ آپ کے دور کے رشتہ دار سے آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ A good neighbor, a close neighbor is far better than a distant cousin or a distant relative۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا قریبی ہمسایہ ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات لینئر طور پر رہے ہیں۔ ہم اس میں اتار چڑھاؤ بہت کم آیا ہے۔ باقی تمام ہمسایوں کے ساتھ، مشرق کی طرف جو ہمسایہ ہے اس کے ساتھ تو ہم کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، اس کے ساتھ تو ہمارے تعلقات پر بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن باقی جو دو ہمسائے ہیں، ایران اور افغانستان، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات گرمی سردی کا شکار رہے ہیں۔ لیکن چائنا ایک ایسا پڑوسی ہے ہمارا کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ پائیدار بنیادوں پر استوار رہا ہے، اور ہمیشہ ایک ہی فریکوینسی پہ ہم اس کے ساتھ، دوستی کی فریکوینسی پہ ہم نے انٹریکٹ کیا ہے۔ چائنا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے اہم جو نقطہ جس پہ میں اپنے خیالات کا 5 سے 6 منٹ میں اظہار کروں گا، بلکہ کم ٹائم لوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم چائنا سے 2 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ چونکہ یہاں پر زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور نوجوان ہیں، آپ یقیناً چائنا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، چائنا کو پڑھ رہے ہوں گے آپ، اور چائنا کے بارے میں، چائنا کی تاریخ کے بارے میں شاید مجھ سے زیادہ ہی آپ کا علم ہوگا۔ لیکن میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ جو ایک تجزیاتی پہلو اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں چائنا کو دیکھتا ہوں، اس کے پورے ہسٹوریکل پیراڈائم کو دیکھتا ہوں، اور جس طرح سے چائنیز قوم مختلف اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے آج جس دوراہے پر تاریخ میں کھڑی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ چائنا نے تھرو آؤٹ دا ایجز اپنی نیشن ہوڈ کے کانسیپٹ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کی ہے۔ چائنا کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی قوم کا تصور آتا ہے جو ایک مضبوط قوم ہے، جو ایک بہت ہی متحد قوم ہے، اور جو بہت ہی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، نہ ہی میں
چونکہ خود پاکستانی ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں لبرٹی لے سکتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ کہ ہماری طرح صرف باتوں کی حد تک قوم نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو قوم ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ ان کی پوری ہسٹری کو دیکھ لیں، نیشن ہوڈ پر انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے اور فوکس کیا ہے، چاہے وہ صدیوں پہلے کی بادشاہتیں ہوں، آپس میں بھی لڑتے رہے، لیکن باہر کے دشمن کے خلاف اور اپنی قومی پہچان کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ مضبوطی اور پائیداری دکھائی ہے۔ اور اس سفر کو جب نیچے آپ لے کر آئیں ہسٹری میں، تو جمہوریت کا جب قیام آیا، ڈاکٹر سن یات سن جب چائنا کے صدر بنے اور رہنما بنے اور انہوں نے ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کیا چائنا میں، تو اس وقت بھی نیشن ہوڈ ہی کا کانسیپٹ تھا۔ چیانگ کائی شیک جو کہ موجودہ چیئرمین ماؤ کے ساتھ کافی عرصہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ لڑتے رہے، ان کی ہسٹری بھی آپ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی اپنی قومی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، آپس میں لڑتے رہے، سوشلسٹ اور نیشنلسٹ آپس میں لڑتے رہے، سالوں تک لڑتے رہے، لیکن وہ جو ایک قومی وحدت تھی اور پہچان تھی، آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنے دیا۔ جب اس کے نیچے ہم آتے ہیں اور 1948 کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جب اقتدار آتا ہے، وہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی انکلوزیو انداز میں قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کیا، اپنی نیشن ہوڈ کے کانسیپٹ پہ کام کیا۔ آج چائنا کا فلیگ آپ دیکھ لیں، آپ کو چائنا کے فلیگ پہ 5 ستارے نظر آئیں گے، یقیناً آپ کو پتہ ہوگا شاید، لیکن میں ویسے ہی فار دا سیک آف ڈسکشن میں وہ 5 ستاروں کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ سب سے بڑا ستارہ ہے اور اس کی گرد 4 ستارے ہیں۔ 4 کیا ہیں؟ ان کی قوم کے مختلف طبقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ چائنیز قوم میں ورکرز ہیں، ورکرز وہ جو محنت کش ہیں، لیبر کلاس، جو فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور مختلف صنعتوں میں کام کرنے والے، لیبر، ورکنگ کلاس۔ پیزنٹس، کاشتکار، جو زمینوں کو کاشت کرتے ہیں، یہ ان کا ایک ستارہ ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرا، اربن پیٹیٹ جو بورژوازی کلاس ہے، یعنی اسمال بزنس کرنے والے، چھوٹے کاروبار کرنے والے، دکاندار اور چھوٹے لیول پہ کام کرنے والے۔ اور اس کے بعد نیشنل لیول پر جو ان کی بڑے لیول کے تاجر ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں یا اثاثے رکھنے والے ہیں، اور ان اثاثوں کو وہ کسی نہ کسی شکل میں قومی دھارے میں استعمال کرتے ہیں۔ 4 اور اس کے بعد 5واں جو مین ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے ارد گرد یہ 4 ستارے گھومتے ہیں، اور یہی نیشن ہوڈ کی پہچان ہے۔ ریڈ کلر آپ کو پتہ ہے سوشلسٹ ریولوشن کا کلر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین ماؤ کا جب انقلاب آیا تو اس نے چائنا کو تشکیل نو کی کوشش کی، چائنیز نیشن ہوڈ کو ایک نئے انداز میں اثر نو انہوں نے اس کی تعریف بھی کی، ڈیفائن بھی کیا، اور ڈیفینیشن کے بعد اس کو ایک نئے انداز میں دنیا کے سامنے پیش بھی کیا۔ چائنا جب ایک قوم کی حیثیت سے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ بھی ایک تاریخی تسلسل کے نتیجے میں ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک پروگریسو ایوولوشنری کم ریولوشنری فینومینا کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے یہ ملک موجود ہے اور ریاست اور یہ قوم موجود ہے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور کو آپ دیکھ لیں، جو ایک نئے پیراڈائم کے تحت، پریزیڈنٹ شی کے تحت جو ان کے اقتدار میں ابھی موجودہ جس طرح سے چائنا نے اپنے آپ کی اپنی پہچان دنیا میں کرائی ہے، تو وہ اگین ایک اکنامک سپر پاور کے طور پر انہوں نے اپنی نیشن ہوڈ پر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو آگے پیش کیا۔ یہی کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی قومی شناخت کو بھی برقرار رکھیں، اپنی قومی یکجہتی اور اساس کو بھی برقرار رکھیں، فنڈامنٹلز آف نیشن ہوڈ کو آپ ٹچ نہیں کرتے، اس کو آپ کویسچن نہیں کرتے، ان پر آپ سوالیہ نشانات نہیں اٹھاتے، ان پر آپ انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ وہ چیزیں گیون ہوتی ہیں، وہ اساسی چیزیں ہوتی ہیں، فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ وہ عمارت آج شاید چائنا 1948 کے بعد سے لے کے 1950s اور 60s میں اور 70s تک وہ چائنا نہیں رہا جو آج چائنا ہے۔ آج انہوں نے اپنے آپ کو مزید ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت مختلف اداروں کو ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو ایک اکنامک سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے نیشن ہوڈ کے فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوئے۔ یہ ہم سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، اور یہ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج بدقسمتی سے ایٹ لیسٹ، میں اور کہیں کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ سب نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کو سب استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں تو آپ کے
تقریباً زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو آپ کی قومیت پر سوال اٹھاتے ہیں، جو پاکستانیت پر سوال اٹھاتے ہیں، پاکستان کی تشکیل، پاکستان کی فارمیشن، پاکستان کے نظریے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور باقی لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں یہ سبق کہ جب تک آپ بطور قوم اپنے آپ کو اپنی شناخت نہیں کراؤ گے، دنیا آپ کو ٹھوکروں پہ رکھے گی۔ جس دن آپ باعزت طریقے سے، باغیرت طریقے سے اپنی قومی اساس کی بنیاد پر اپنی شناخت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ دنیا نے کبھی بھی کمپرومائز کرنے والوں کو، بھیک مانگنے والوں کو، ایڑیاں رگڑنے والوں کو، پاؤں چھونے والوں کو عزت نہیں بخشی۔ دنیا نے ہمیشہ طاقتور کی عزت کی ہے، لیکن وہ طاقتور جو انسانیت کے پیمانے پر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، جس کے سامنے طاقت کے استعمال کا واحد ذریعہ انسانی اقدار کا تحفظ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لیسن ہے جو ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے۔ اور میں پھر آپ نوجوانوں کو خاص طور پہ بوتھ جینڈرز کو کہتا ہوں، ایڈریس کر کے کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی اب پہچان بننا ہے۔ ہمارا دور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا دور آ رہا ہے، آپ نے یہ پہچان بننا ہے، آپ نے پاکستان کا چہرہ بننا ہے، آپ نے پاکستان کی شناخت بننی ہے۔ چائنا سے یہ سبق ضرور سیکھنا کہ نیشن ہوڈ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور نیشن ہوڈ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں۔ اب دوسری چیز جو میں چائنا سے سیکھتا ہوں اور وہ سبق میں آپ کے ساتھ، یہ میرا پرسنل تجزیہ ہے، میں بھی آپ اس سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ تجزیہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے تجزیے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے، اور ری ڈسکوری کون کرتا ہے؟ ری ڈسکوری وہ قومیں کرتی ہیں یا وہ افراد کرتے ہیں جو تاریخ کے تالاب میں، تاریخ کے دریا میں، تاریخ کی جھیل میں، تاریخ کے سمندر میں غوطہ مار کر نیچے سے اپنی آئیڈینٹی کو اٹھاتی ہیں۔ یاد رکھو، تاریخ میں قومیں جب آگے بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ڈفرنٹ قسم کے فینومینن، ڈفرنٹ قسم کے پروسیسز اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورسز انٹریکٹ کرتی ہیں، توڑنے والی قوتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اس قوم پر، اور جوڑنے والی قوتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب جب ہو رہا ہوتا ہے تو قوم ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس سے گزرتی ہے، ایک اجتماعی تجربے سے گزرتی ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے اس تمام سفر میں؟ وہ قوم جو اس اجتماعی تجربے کو یاد کرے، اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے آنے والے کل کے لیے اس سبق کو اور اس تجربے کو استعمال کرے۔ اور تباہ اور فنا کون ہوتا ہے؟ تاریخ کے قبرستان میں قبریں کس قوم کی بنتی ہیں؟ وہ ان قوموں کی بنتی ہیں جو ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ضد، انا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی رونا دھونا کرنا کہ ہائے ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا اور ہائے ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے قبروں پر کتبے آپ کو تاریخ کے قبرستان میں بے تحاشا ملیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تجربوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ورنہ قدرت تاریخی مظاہر کی شکل میں، ہسٹوریکل مینیفیسٹیشنز کی شکل میں آپ کو ہر لمحے وارن کر رہی ہوتی ہے، آپ کو سبق دے رہی ہوتی ہے، آپ کو یاد کروا رہی ہوتی ہے، ادھر دیکھو، یہ ہے تاریخ، یہ ہے وہ سبق جو تمہیں اپنانا چاہیے، جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے، جیسے میں نے کہا، تباہ ہونے والی قومیں، تنزل کا شکار ہونے والی قومیں، ان کو یہ سبق دکھائی نہیں دیتا، ان کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، وہ اپنے بڑھاوے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو قومی اور اجتماعی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ کھڈے میں پڑے ہوتے ہیں اور تاریخ انہیں بھول جاتی ہے۔ چائنا نے یہ کیوں کیا؟ چائنا کی ایک گلوریس ہسٹری رہی ہے ہمیشہ سے۔ آپ چائنا کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت طاقتور یہاں پر حکومتیں بھی رہی ہیں، یہاں پر علم و ادب کے، یہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ کام ہوا، اور بہت پرانے دور سے ہوا۔ بارود کی ایجاد، کاغذ کی ایجاد، ریشم کا یوز، یہ وہ تمام چیزیں جو چائنیز قوم نے دنیا کو دی۔ پرانے دور سے آپ دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اور یہ ایک پرانی کہاوت بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ۔ چین کیوں جاؤ؟ کیونکہ چین ٹیکنالوجی میں اور اس وقت کے سائنسز میں بہت آگے تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کو بھلا دیا، بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ اپنے تاریخی رہنماؤں کو ہم تنقید کا تو نہیں، تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں۔ تنقید اور تضحیق میں فرق ہونا چاہیے۔ تنقید پازیٹیو ہوتی ہے، وہ آپ کو نئی راہیں دکھاتی ہے۔
تضحیک آپ کو ایک غیر محسوس انداز میں بے عزتی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ جب کسی اور کی تضحیک کرتے ہو, کسی اور کا مذاق اڑاتے ہو, کسی اور کو ڈیمین کرتے ہو, تو دراصل آپ اپنے آپ کو ڈیمین کر رہے ہوتے ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نیگیٹو انرجی جو آپ پیدا کر رہے ہو کسی شخصیت یا کسی قومی رہنما کے بارے میں, وہ آخر میں پلٹ کر آپ ہی کو کھائے گی. لیکن ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, نہ ہم سبق سیکھنے کے موڈ میں ہیں, ہمارا موڈ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں. تو کیا ہوا, ہم اپنی تاریخ کو بلا بیٹھے. ہم نے اپنی گلوری کو دوبارہ سے اثر نو ری ڈسکور نہیں کیا, اور نہ ہمارا موڈ ہے جیسے ری ڈسکور کرنے کا. چائنا نے یہ سب کچھ کیا. آپ کو پتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, وہ کہتے ہیں علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. مومن کو جہاں بھی علم ملے جائے اور اسے حاصل کرے, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے کسی مشرک کے پاس وہ علم ہو, چاہے کسی کافر کے پاس ہو, چاہے کسی مسلمان کے پاس ہو, جاؤ اور اس کو ڈھونڈو, نکالو اور اسے حاصل کرو, کیونکہ یہ تمہاری گمشدہ میراث ہے. کیا ہم نے اپنی گمشدہ میراث کو حاصل کرنے کے لیے کیا تگودود کی؟ ہمارا جو اپنا علمی ذخیرہ اور سرمایہ تھا ہم نے اس کو بلا دیا. آج میں ایک پروگرام میں تھا, علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں بات ہوئی, تو کمنٹس آئے کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے, اور حقیقت میں یہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. یہی تو ہمارا سرمایہ تھا, یہی تو ہماری اخلاقی اجتماعی میراثیں تھیں, لیکن ہم نے ان کو تضحیک کا اور مذاق کا نشانہ بنا کر سائڈ پہ رکھ دیا اور صرف روپے کی دوڑ کے پیچھے پڑ گئے. روپے کی دوڑ میں ساری قومیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی پر کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے روپے بھی کمایا, طاقت بھی کمائی, عزت بھی حاصل کی, اور قوم بھی بن گئے. ہم روپے کے پیچھے اپنی قومیت بھی بھول گئے, اپنی عزت بھی گنوا دی, اور آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے طور پہ ہم ایک قوم ہیں بھی یا نہیں. ہمارے بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں. بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے, سب نیشنلزم کیوں فروغ پا رہا ہے؟ اس لیے فروغ پا رہا ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کو خود ہی ضائع کر دیا. میں یہاں پر آپ کو کوئی جذباتی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا, میں نے ان کی باتیں سنی, چائنا کی گلوری کی بات ہے, ہم خود یہاں تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے چائنا کی. ہماری تعریف کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مسئلہ ہے ہمارے اندر؟ کیا چائنا کو اللہ نے, چینیوں کو اللہ نے 2 دماغ دیے ہیں, ہمیں 1 دیے ہے؟ کیا انہیں سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کا IQ ہم سے زیادہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے پوٹینشیل کو, اپنی صلاحیتوں کو ڈسپیٹ ہونے نہیں دیا, ڈس انٹیگریٹ نہیں کی اپنی آئیڈینٹی. انہوں نے ان کو مرکوز کیا ہے, جمع کیا ہے, مجتمع کر کے اس کو ایک شناخت اور طاقت دی ہے, جبکہ ہم نے اس کو کلہاڑے مار مار کے خود ہی ضائع کر دیا ہے, اور مزید ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میرے بچوں, اس چیز کا ادراک تمہیں کرنا ہے. ہم سے, ہماری نسل سے جو غلطیاں ہوئیں ہو گئیں, ہمیں پکڑ کر سزائیں دے دو, لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, کچھ اچھے کام کیے, زیادہ تر غلطیاں کی, لیکن ان غلطیوں پر رونے کی بجائے آپ نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور قومیں ایسی بڑھتی ہیں, قومیں ایسی ہی بنتی ہیں. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کئی قوموں کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ان قوموں نے شعور, ادراک, فکر کو پکڑا, اس انرجی کو یوٹیلائز کیا, اس کو کنزیوم کیا, اور اس پوٹینشیل کو فردر پروگریشن کی طرف لے کر چلے گئے. یہ آپ نے کرنا ہے. اگر آج کی اس بات سے, سی پیک سے, چائنا سے آپ صرف یہی سبق حاصل کر سکو, تو میں سمجھتا ہوں آپ نے جو 2 یا 3 دن یہ ایفرٹ کی, یہ اپنا مقصد حاصل کر پائے گی. اور امجد عزیز ملک صاحب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہماری قوم کو, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کا احساس ہو کہ یہ پاکستان کتنا ضروری ہے, یہ پاکستان کتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارا, اور اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ آپ کے نیبرہڈ میں, یہ بالکل 35 میل کے فاصلے پر ایک ملک ہے, اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی آپ کی طرح باعزت لوگ تھے, آپ کی طرح خوبصورت چہروں والے تھے, آپ کی طرح لوگ تھے. ان کو آج دنیا میں جائے پناہ نہیں مل رہی, ہم انہیں پکڑ کے بارڈر کے اس طرف پھینک رہے ہیں. یہ دن اللہ نہ کرے ہمارے اوپر آئے. اس دن سے بچنا ہے, اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. نہ ٹینک آپ کو بچا سکتے ہیں, نہ توپیں اور راکٹ بچا سکتے ہیں, نہ F-16 جہاز بچا سکتے ہیں. وہ بچے گا تب جب آپ میں سے ایک کے دل دھڑکنے والا جو سینے کے اندر دل ہے, اس کے اندر پاکستانیت کی جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا,
اس کا آپ کے اندر احساس ہوگا تو انشاءاللہ عزت ہمارا مقدر ہوگی. تھینک یو.